الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، ضرور بالضرور ہم تم کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیرو مسجد حرام کی طرف۔ اس آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کا قبلہ بدلنے کا حکم دیا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 مہینے شب معراج جب نماز فرض ہوئی تو آقا علیہ السلام نے 17 مہینے قبلہ اول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے قبلہ اول کو ہی آپ علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے قبلہ متعین کیا۔ یہود و نصارہ نے یہ طعنہ دیا کہ آپ علیہ السلام ہر قول اور ہر فعل اور ہر عمل میں ہماری مخالفت کرتے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے اپنا دین دے کر بھیجا ہے، کتاب دے کر بھیجا ہے، نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا بارگاہ الہ کے اندر کہ اگر ہمارے لیے قبلہ بیت اللہ شریف بن جائے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل دل چاہتا ہے کہ ہم کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ جبریل پاک عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور جو اللہ مجھے اذن دے گا میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ میں اپنی مرضی سے کوئی حکم آپ کو نہیں پہنچا سکتا، یعنی جب اللہ کی مرضی اور اللہ کی وحی اور اللہ کا حکم مجھے ہوگا تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا قبلے کی تبدیلی کا۔ اب دیکھو کس قدر نبی کریم علیہ السلام اللہ کے ہاں محبوب ہیں اور اللہ اپنے حبیب کی اداؤں کو کس طرح پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی کی کوئی بھی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام کے دل کی چاہت تھی، تمنا تھی کہ کاش قبلہ بیت اللہ شریف بن جائے۔ تو آقا علیہ السلام حالت نماز کے اندر بار بار اپنا سر اقدس آسمان کی طرف اٹھاتے کہ شاید اللہ وحی دے کر جبریل کو بھیج دے، اللہ کا حکم آ جائے، وحی کا نزول ہو جائے
کہ پیارے حبیب بیت اللہ کو آپ کے لیے قبلہ بنا دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز جب مکمل کی تو اللہ نے وحی فرمائی کہ فرمایا پیارے حبیب قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ پیارے حبیب آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ اپنا چہرہ پھیر لیں مسجد حرام کی طرف، آپ کے لیے مسجد حرام کو، بیت اللہ کو آپ کے لیے قبلہ بنا دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں ہی بیت المقدس سے چہرہ پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ تو یہ تھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ الہ کے اندر مقام و مرتبہ، کہ کس قدر اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پسند ہے، اور حضور کی چاہت اور حضور کی تمنا اور حضور کی دعا بارگاہ خدا میں کس قدر قبول ہے، اور حالت نماز میں ہی صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی رخ کر لیا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کوئی نہیں کیا، ابھی صحابہ کو بتایا کوئی نہیں کہ وحی کا نزول ہو چکا ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ بیت المقدس سے چہرے پھیر کر تم اپنے چہرے بیت اللہ کی شریف کی جانب کرو، کچھ بھی نہیں، مگر یہ صحابہ کا ایک ایمانی تقاضا تھا، اور قرآن پاک نے اسی لیے فرمایا کہ ہم نے جو حالت نماز کے اندر تبدیلی قبلہ کا حکم دیا، اللہ فرماتا ہم دیکھ لیں کون ہیں جو ان میں سے تیری اتباع کریں گے، کون ہیں؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی سوچنے سمجھنے کے، بغیر کسی کے پوچھنے اور بتانے کے، اسی طرح جس طرح حبیب علیہ السلام نے اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی جانب کیا، تو صحابہ نے بھی حبیب کے پیچھے ہی اپنا چہرہ پھیر دیا اور کائنات کو بتایا کہ یہ وہ ذات ہے جو کعبے کا بھی کعبہ ہے، یہ وہ ذات ہے جو قبلے کا بھی قبلہ ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کی اتباع اور جس کی مطابقت کریں گے تو نماز جیسی عبادت بھی پھر اللہ ہماری قبول کرے گا، بغیر بلا تردد، بلا سوچے سمجھے جب اس ذات کی اتباع کریں گے تو وہ عبادت اور وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور اصول اور ضابطہ ہمیشہ یہ رہا کہ جس کو سجدہ کیا جائے، سجدہ کرنے والا جس کو سجدہ کیا جائے اس سے کبھی افضل نہیں ہوتا، وہ اعلیٰ ہوتا ہے مسجود۔ مگر یہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جانب جو اپنا رخ انور پھیرا، اصول بدل گیا، ضابطہ بدل گیا کہ یہاں سجدہ کرنے والے کی شان اس سے اعلیٰ ہے جس کی جانب منہ کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے، یہ قانون کہیں نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے اس کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، میرا حبیب جب بھی تجھے پکارے، تمہیں آواز دے، دوڑتے ہوئے آ جاؤ، میرا حبیب جب تمہیں بلائے آ جاؤ، اور میرا حبیب جو تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے میرا حبیب روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی عظمت اور شان اور رفعت کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں
کہ جس محبوب کی مرضی اور جس محبوب کی تصدق سے بیت اللہ کو قبلے کا درجہ ملا ہے اور بیت اللہ آباد ہوا ہے، اور حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت اور مرضی سے اللہ نے آپ کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا ہے۔ تو جس کی چاہت، تمنا، دعا، التجا کا یہ عالم ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس حبیب کی کیا عظمت اور شان ہوگی۔